بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان خاص پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا؟ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو اللہ سے بات کرے۔ سوچئے، آج ہم اور آپ موبائل کے ذریعے سے کسی سے بات کرتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پر جا کر خود اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ کیا ہی بڑی بات ہے دوستو، جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت بہت گہری ہو جاتی ہے تو انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھے، اس سے بات کرے اور اس کے قریب ہو۔ یہی محبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ تک لے جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ عز و جل سے گہری محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی شدت کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل سے درخواست کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ عز و جل فرماتے، اے موسیٰ، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ارشاد ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو وہ ربانی کلام کی لذت پا کر دیدار کی خواہش مند ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے سیدھے طور پر کبھی نہیں دیکھ سکو گے، مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم میرا جلوہ دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو اس کی روشنی کی شدت سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے، تو لے جو کچھ میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ پیارے دوستوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بھی طور پہاڑ پر چڑھتے تو اللہ عز و جل سے خوب باتیں کیا کرتے۔ ایک دن اسی طرح باتیں کرتے کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والا شاید ہی کوئی تیرا بندہ ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، خضر تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، بین الصدین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس جگہ کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی جگہ ہوگا جہاں خضر سے ملاقات ہوگی۔ پیارے دوستوں، قرآن کہتا ہے کہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع سے کہنے لگے، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی نہیں رکوں گا، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں۔ یاد رہے کہ حضرت یوشع بن نون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے اترادھیکاری بن گئے۔ پیارے دوستوں، ان دونوں بزرگوں کے چلنے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے سالوں سال چلنا پڑے۔ سورہ کہف میں آتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں حقوب کا لفظ استعمال ہوا، جس کا ایک مطلب 70 یا 80 سال ہے اور دوسرا مطلب ہے ایسا سمے جو طے نہ ہو۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چاہے مجھے 70-80 سال چلنا پڑے یا انشچت سمے تک سفر کرنا پڑے، میں چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ پیارے دوستوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ سفر صرف اس لیے کر رہے تھے تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر سکے۔
اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنا دور جانا پڑے جانا چاہیے، مگر علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل یعنی ایک سوال کرنے والے کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کو علم کے معاملے میں یہ تکبر یعنی یہ گھمنڈ بھرا جملہ پسند نہیں آیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے پوچھا کہ اے اللہ، کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے؟ تو اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون چلتے رہے۔ جب دو دریاؤں کے بیچ پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ عز و جل نے زندہ کر دیا، اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی اور سرنگ بنائی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے، جبکہ ان کے خادم حضرت یوشع بن نون نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے موسیٰ کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے یہ واقعہ بھلا دیا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب وہ نیند سے اٹھے تو انہوں نے دوبارہ سفر جاری رکھا۔ انہوں نے ایک دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کیا۔ جب اگلا دن آیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی اور خادم حضرت یوشع بن نون سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو اپنی مچھلی یاد آئے اور وہ واپس اسی جگہ لوٹے۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ دریا میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہا، سنیے، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، مچھلی تو وہی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی تھی، خضر وہیں پر ملیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کر واپس لوٹتے ہوئے اسی جگہ پر آتے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بولا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اس نے تو سمندر میں اپنی راہ بنا لی۔ عجیب بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ پیچھے پلٹتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو ہمیں ہمارا ایک ایسا بندہ ملا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا اور اسے اپنا علم لدنی یعنی خاص علم سے مالا مال کیا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ علم لدنی کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ باطن کا علم ہے جو اللہ عز و جل نے خاص طور پر حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا۔ پیارے دوستو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون واپس اس جگہ پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا۔ خضر نے کہا، آپ کی سرزمین میں سلام کہاں؟ فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر
کہ اللہ عز و جل نے جو علم آپ کو سکھایا وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ کے علم میں وہ شامل نہیں جو میں جانتا ہوں۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء غلط یا منع کیے گئے کام دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ان کی شریعت میں ایسے کاموں سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک علم اللہ عز و جل نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو اللہ عز و جل نے ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ البتہ خضر نے کہا کہ موسیٰ، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی کام کا برود نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر ضد کرتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بات پر کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کے متعلق آپ کو نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے بیچ سمجھوتا ہو گیا اور دونوں سفر پر نکل پڑے۔ اب دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے ایک یا دو تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسے حرکت کرنا منع تھا جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، آپ سے رہا نہ گیا اور فوراً بول اٹھے، اے خضر، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو کر مار دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے خضر، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھ پر تنگی مت ڈالیں۔ البتہ وہ دوبارہ ساتھ چلے۔ جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جو بچہ ان سب سے خوبصورت تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کیونکہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر اور بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ بے شک آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، اگر اب کی بار میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ کی طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خضر علیہ السلام نے ایک معصوم نابالغ بچے کو کیوں قتل کر دیا۔ اس کا جواب خضر علیہ السلام کی زبانی ہی آگے آنے والا ہے، جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ البتہ پیارے دوستو، تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا گیا لیکن انہوں نے مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا ایک خاص بندہ گاؤں والے سے کھانا مانگتے ہیں، مگر وہ گاؤں والے اتنے کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک روٹی تک دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ تفسیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ گاؤں انطاکیہ تھا۔ جب کسی نے بھی مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلتے رہے۔ پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر اس میں آجم پڑھا تو وہ ٹھیک ہو کر سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی گاؤں والوں کے رویے سے ناراض تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی
اگر چاہتے تو اس کی مزدوری لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ تیسری مرتبہ ہے، آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے اب میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہوئی۔ لیکن پیارے دوستوں، جدائی کا اعلان کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام چلے نہیں گئے، بلکہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں آپ کو ان تمام باتوں کی وجہ بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلی بات کی کشتی کیوں توڑی؟ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے بارے میں بتانے لگے کہ وہ کشتی غریب کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم لدنی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر صحیح کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ دوسری بات کہ بچے کو کیوں قتل کیا، تو بچے کے قتل کی وجہ بتاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مسلمان تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور بغاوت کی راہ پر نہ لے آئے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ پیارے دوستو، تیسری بات کی دیوار کیوں سیدھی کی گئی؟ دیوار کے قصے کے بارے میں خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ تھی ان واقعات کی وجہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بیان کیا گیا واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر 82 پر ختم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے تمام مثالیں لوگوں کے لیے قائم کر دی، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام شہزادے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین کی بادشاہی میں ان کے وزیر اور علم والے تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی پشچم اور پورب کا سفر بھی کیا تھا، اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پیا اور اس سے غسل بھی کیا، اور چشمہ حیات پینے کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں حضرت ذوالقرنین نے یہ سفر اسی چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں پا سکے، البتہ ان کے ساتھ آنے والے خضر اس چشمے تک پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ واقعہ ذوالقرنین بھی سورہ کہف کی آخری 2 رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے اس خضر کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ خاص رحمت سے مراد نبوت، علم لدنی، ولایت یا لمبی زندگی ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے اور جنگلوں میں ان کا جھنڈا اٹھاتے تھے۔ وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کافی سمے تک ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ خاص نصیحتیں بھی دی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں، تو اس میں علماء کی رائے الگ الگ ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، حالانکہ ان کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب 600 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ 400 سال کا فرق ہے۔ اس حساب سے حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب 600 سال پہلے کا تھا۔ امام بدر الدین عینی نے اپنی کتاب شرح بخاری میں لکھا ہے کہ زیادہ تر علماء کی رائے ہے، اور صحیح بھی یہی ہے، کہ
کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور اب بھی زندہ ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ان کی ذمہ داری ہے، جبکہ خشکی یعنی زمین پر یہ کام حضرت الیاس علیہ السلام کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن کے مطابق زیادہ تر علماء اور مشہور صوفیاء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے کہا کہ زیادہ تر علماء اور صالح لوگ مانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل کیا اور اس کا پانی پیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اس وجہ سے وہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی، اے عمر، اللہ کا ایسا دوست مت بن جو ظاہر میں تو نیک ہو لیکن اندر سے دشمن۔ جو ایسا کرتا ہے وہ منافق کہلاتا ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ جہاں تک آب حیات کی بات ہے تو اس پر علماء میں متبھید ہے۔ کچھ لوگ اسے افسانہ مانتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ہے، لیکن کچھ علماء نے تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات کا پانی پی کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اس لیے انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا۔ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس چشمے تک پہنچے اور اس کا پانی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین اسے نہیں پا سکے۔ اس سفر کے دوران حضرت ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج انہیں کالے پانی کے تالاب میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنتی تھی اور مرے ہوئے دریائی جانور کھاتی تھی۔ اس قوم کو ناسک کہا جاتا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا گھیراؤ کیا۔ کچھ لوگ اسلام قبول کر گئے اور کچھ جنگ میں مارے گئے۔ پیارے دوستو، علماء اور صالح لوگوں کے نزدیک یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہے۔ روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ہر سال حج کے موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل کیا اور اس کا پانی پیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ سیدھے طور پر نہیں بتایا گیا، بلکہ کچھ نشانیاں دی گئی ہیں۔ جیسے جہاں دو سمندر ملتے ہیں اور مری ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے، وہی خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ اللہ کے خاص بندوں کی تلاش کرنی پڑتی ہے، وہ خود سامنے نہیں آتے۔ بزرگ اولیاء ہمیشہ حضرت خضر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ ان کے علم اور رحمت سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کئی اولیاء ان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئے اور ان سے علم اور برکت حاصل کی۔ کچھ صوفیہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے خرقۂ طریقت یعنی صوفی سلسلے کی اجازت حاصل کیا۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے بھی ان سے علمی فیض حاصل کیا۔ حکیم ترمذی کا کہنا ہے کہ حضرت خضر 3 سال تک ان کے گھر میں انہیں علم اور تربیت دیتے رہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی اور کئی دوسرے بزرگ اولیاء نے بھی ان سے برکت حاصل کی۔ صوفیہ کے انوسار حضرت خضر علیہ السلام خاص طور پر علماء اور صالح لوگوں کی روحانی اور علمی ترقی کے لیے مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ غریبوں کی مالی مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حضرت خضر سے ملاقات کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شروعاتی دنوں میں حضرت خضر نے ان سے کہا کہ کسی معاملے میں ان کی بات کی خلافت نہ کرے۔ 3 سال تک انہوں نے ان کے حکم کے مطابق کام کیا، جس کے بعد انہیں خوب برکتیں حاصل ہوئی۔ پیارے دوستو، تو یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ذکر۔
ہمیں امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نئی جانکاری ملی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔